یہ کرم مجھ پہ عجب حضرت داور سے ہوا، یہ کرم مجھ پہ عجب حضرت داور سے ہوا، شرف اندوز میں مداحی حیدر سے ہوا۔ کام جو تیر نہ تلوار نہ خنجر سے ہوا، کام جو تیر نہ تلوار نہ خنجر سے ہوا، وہ فقط خشک زبان اور لب اصغر سے ہوا۔ میرا جو بھی نہ بھلا اپنے مقدر سے ہوا، میرا جو بھی نہ بھلا اپنے مقدر سے ہوا، وہ بھلا سب در عباس دلاور سے ہوا۔ شہ نے حجت کو تمام اپنی کیا یہ کہہ کر، شہ نے حجت کو تمام اپنی کیا یہ کہہ کر کہ پیمبر ہوئے مجھ سے میں پیمبر سے ہوا۔ بے زبانوں کو زباں دینا ہے اعجاز نبی، بے زبانوں کو زباں دینا ہے اعجاز نبی، جو زباں داں سے نہ ہو پایا وہ کنکر سے ہوا۔ جاں فدا جس پہ کریں عطر گل و مشک و زباد، جاں فدا جس پہ کریں عطر گل و مشک و زباد، کام اکبر وہ تیری زلف معنبر سے ہوا۔ کون حقدار ہے مسند کا محمد کی وہی، کون حقدار ہے مسند کا محمد کی وہی، فیصلہ اے شب ہجرت تیرے بستر سے ہوا۔ جس کو بھی معرفت حیدر کرار ملی، جس کو بھی معرفت حیدر کرار ملی، وہی سیراب میں عشق کے ساغر سے ہوا۔ شعر کاغذ پہ لکھا قصر بنے جنت میں، شعر کاغذ پہ لکھا قصر بنے جنت میں، معجزہ خوب یہ حیدر کے سناگر سے ہوا۔ کامراں حشر کے سورج نے جلا ڈالے درخت، کامراں حشر کے سورج نے جلا ڈالے درخت، سایہ پر فاطمہ زہرا ہی کے چادر سے ہوا۔ یہ کرم مجھ پہ عجب حضرت داور سے ہوا، شرف اندوز میں مداحی حیدر سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپ ناظرین کی خدمت میں کربلا معلیٰ سے یہ براہ راست پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ جی ہاں، نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے یہ خصوصی پروگرام، جس کا مقصد ہے کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست حرم سید الشہداء اور کربلا معلیٰ بین الحرمین کی زیارت کرائی جائے، وہاں پہ کچھ زائرین سے بھی بات کی جائے، وہاں کی فضا آپ کو دکھائی جائے، آپ کی زیارت کرائی جائے۔ اس کے علاوہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں مہمان علماء کرام بھی موجود ہوں گے، نوخان حضرات بھی شرکت کریں گے، جن سے ہم اور آپ مل کے استفادہ بھی کریں گے۔ نسیم کربلا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پہ شروع کیا جائے، ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ہم مہمان عالم دین کو بھی مدعو کریں گے، ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو براہ راست ہم انشاءاللہ بین الحرمین بھی لے کے چلیں گے۔ وہاں موجود ہمارے میزبان دوست جناب ذہین کاظمی صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی وہاں کی صورتحال دیکھیں گے، آپ کو
زیارت کرائیں گے براہ راست کربلا معلیٰ کی، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا جاری رہے۔ پروگرام میں شرکت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے جو ہمارا فون نمبرز آپ کی اسکرینز پہ نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز، اپنے ٹیکسٹ میسیجز، اور اس کے علاوہ اپنی ویڈیوز ہمیں آپ ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز، آپ کے پیغامات اور آپ کے میسیجز جو ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی ہوگی۔ اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، تاکہ پروگرام میں کے آخر میں ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے۔ جی ہاں، نسیم کربلا لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ایام ماہ محرم ہے، اور بالخصوص ایام شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، جو گھروں میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور تمام علماء کرام، مراجع الزام، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں جہادت امام زین العابدین کے حوالے سے۔ ہم اپنے پروگرام میں بات چیت کر رہے تھے امام زین العابدین کے حوالے سے، آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، کہ کل ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی موجود تھے۔ ہم نے امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بات چیت کی۔ امام علیہ السلام کی اخلاقی زندگی، یعنی اخلاقی پہلو کیا تھا، اور اس حوالے سے خود امام کی جو زندگی کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی۔ امام علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے وہ ہمیں صرف کربلا تک نظر آتی ہے، وہ روز عاشور میں نظر آتی ہے، کربلا کی اس نہضت میں نظر آتی ہے، جو ظلم و ستم کربلا کے اس ریگستان میں ہوا، ہمیں صرف وہاں تک نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں، ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کے سامنے تمام بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا، آپ کے والد محترم امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہم صرف اس حد تک امام کی مظلومیت دیکھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام کی اصل مظلومیت کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام جب واقع کربلا کے بعد اسیری کی حالت میں جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور دوبارہ مدینہ لوٹتے ہیں، تو یہ انتہائی ایک مشکل مرحلہ ہے امام کی زندگی میں، کہ وہ اس حالت میں ان یتیم بچوں کو لے کر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور مختلف منازل طے کرتے ہیں۔ آپ کو اذیت کا صرف جسمانی اذیت نہیں، آپ کو زبانی اذیت دی جاتی ہے، اور ہر مرحلے پر آپ جو ہے اس اذیت کو، اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کی امامت کے وہ ایام، وہ پورا جو ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اس قدر جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، فحاشی اور گناہ اور فساد اس قدر اپنے اوج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف سے امام علیہ السلام کھل کر اس کے خلاف اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ تعداد ان کے پاس اصحاب اور انصار کی نہیں ہے۔ کربلا کے وقت ایک مشکل دور تھا امام کے لیے، لیکن اس دور میں بھی امام علیہ السلام نے معارف اہل بیت کو، مقصد کربلا کو جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھا۔ مختلف طریقے استعمال کیے امام نے۔ اس زمانے میں حالات یہ تھے کہ اگر آپ اندازہ کریں اور آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ لوگ گناہ کو فخر سمجھنے لگ گئے تھے، ایک کلچرل ویلیو بن چکی تھی گناہ کرنا، فحاشی اور فساد جو ہے اپنے عروج پہ تھا۔ اس حد تک آپ دیکھیں کہ امام کس قدر مظلوم ہے۔ ایک امام ہدایت کا منبع امت کے درمیان موجود ہے، لیکن امت جو ہے وہ گناہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک گلوکارہ ہے، ایک جو ہے وہ فاحشہ خاتون ہے، جس کا نام ہمیں تاریخ میں جمیلہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ
مدینے سے جب حج کے لیے نکلتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ حج پر جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، خود کے لیے ایک شرف سمجھتے ہیں، اور اس قدر میں لوگ اس کے ساتھ حج کے لیے نکلتے ہیں، اس کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ بعض مورخین کہتے ہیں ہم کو حجۃ الوداع کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ پیغمبر کے ساتھ اس تعداد میں لوگ جو ہے وہ حج کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ معاشرہ اس قدر اپنے یعنی فساد کے حوالے سے اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس زمانے میں امام علیہ السلام نے مختلف روش اپنائی، مقصد کربلا کو زندہ رکھا، کبھی گریہ کر کے، کبھی جو ہے وہ مصائب پڑھ کے، کبھی کربلا کے اس واقعے میں جو بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہادتیں ہوئیں اس کو یاد کرا کے، کبھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے، اور اسی طرح سے دعا اور مناجات کا سلسلہ امام علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں انتہائی واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دعا اور مناجات کا استعمال کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ غلاموں کو خریدنا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو پھر مبلغ بنا کر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بھیجنا، یہ امام علیہ السلام کی زندگی کے اہم جو ہے وہ نکات میں سے کچھ نکات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مزید بات چیت کریں گے، مختلف پہلوؤں پہ بات چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی موجود ہوں گے، انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے ان سے استفادہ کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ شرکت ہمارے لیے بہت جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ آپ اگر اپنے وائس میسیجز ہمیں بھیجتے ہیں، اپنے ویڈیو پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پروگرام کے بیچ میں ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے مولانا سید مجتبیٰ علی رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ آج تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا، ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ جو ہے تشریف لے کر آئے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہیں، محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، معرفت پھیلا رہے ہیں۔ سلامت رہیں۔ ایک تو تسلیت اور تعزیت عرض ہے امام کی شہادت کے حوالے سے، اور دوسرا میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کل بہت بہترین ہماری بات ہوئی، امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات چیت کی۔ آغا آج میں چاہتا ہوں کہ امام کی جو سیاسی زندگی ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، اس پہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے خدمت میں کچھ عرض کریں۔ اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ امام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات امام کی امامت کے دوران ہمیں ملتے ہیں، خصوصاً کربلا کے بعد، جیسے واقع قیام توابین ہمیں ملتا ہے، اور واقع حرہ ایک جو بڑا وہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر خود جناب مختار ثقفی کا جو قیام ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں قیام جو ہے اس کو واضح کریں کہ قیام کیا ہے، یا صرف تلوار اٹھا کر قیام کرنا ہے، یا اس کی اور بھی شکلیں ہیں، ائمہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی پہ بھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم قیام کے حوالے سے بات کریں کہ قیام کس طرح سے ہے، کتنی شکلیں ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم پہلو وہ سیاسی زندگی ہے، اور جیسا کہ آپ نے مختلف واقعات و مختلف جو زمانے میں قیام ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا، اور اسی وقت جو تھا، جو 3 نام آپ 3 واقعات کا ذکر کیا، اسی وقت جو تھا مکہ میں جو عبداللہ ابن زبیر نے ایک طرح سے حکومت مرکزی کے خلاف جو ہے وہ قیام کی حالت اختیار کی ہوئی تھی، بغاوت کی ہوئی تھی، اور وہ اس حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ صحیح۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا امام علیہ السلام بھی حالت قیام میں تھے یا نہیں تھے، یا امام کوئی سیاسی جد و جہد کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ تو جیسا کہ آپ نے خود بھی سوال میں اشارہ کیا کہ عمومی جو تصور پایا جاتا ہے وہ قیام کے بارے میں یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ فقط تلوار اٹھانے کا ہی نام ہے، جبکہ بہت سارے مفکرین و بہت سارے جو ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قیام کی آخری سٹیج تلوار اٹھانا ہے، یعنی قیام کی پہلی صورتحال تلوار اٹھانا نہیں ہے، بلکہ جو آخری و نہائی مرحلہ ہے، جو فائنل سٹیپ ہوتا ہے وہ تلوار اٹھانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قیام بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے سے قیام کرنا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ قیام و سیاسی جد و جہد جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں یہیں پر تھوڑا سا آپ کو لے کر کے جانا چاہوں گا کلن ائمہ معصومین کی جو زندگی ہے، بالخصوص رسول اللہ کی زندگی بہت واضح ہے، اور اس کے بعد سے امیر المومنین امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد امام سجاد کی زندگی، کہ ہمیں ان کی زندگیوں کو جدا جدا کاٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری جو غلطی رونما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو جزیرے کی طرح، ایک آئی لینڈ ہے، آئسولیٹڈ آئی لینڈ، ایک جزیرہ ہے، اس کو کاٹتے ہیں کہ یہ نام ہے مثلا امام علی کا، پھر امام حسن کی زندگی اسی طرح سے، امام حسین کی زندگی اسی طریقے سے، پھر امام سجاد کی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ غلط انالیسس اور غلط تحلیلیں، مثال کے طور پہ بعض ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ امام حسن صلح پسند تھے، ان کی طبیعتاً اس طرح سے تھے، نعوذ باللہ امام حسین جو تھے وہ جوشیلے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری داستان آگے چلتی ہے۔
یہاں پر اگر ہم رجوع کریں اردو زبان میں بھی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے 250 سالہ انسان، جی تو یہ کتاب کا جو بنیادی مرکزی خیال ہے یا اس صحیح، کا جو آپ کہیں کہ تھیم ہے اس کتاب کا، وہ یہی ہے کہ یہ سارے ائمہ معصومین کو آپ ایک انسان کے طور پر دیکھیں جس کی زندگی میں مختلف ادوار ادوار ہیں، آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک انسان ہے جس کی زندگی میں مختلف ادوار آ رہے ہیں، یہ ان ادوار میں کیسے ریئیکشن دکھاتا ہے یا ان ادوار میں اپنی جو پالیسی ہے، اپنی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس کو کیسے آگے لے کر جا رہا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو امام سجاد کے بارے میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ حالت قیام میں ہیں صحیح، اور تھے، آپ نے حالت قیام میں تھے، سیاسی مبارزہ کیا، آپ نے سیاسی جد و جہد کی، لیکن اس کی کیا شکل تھی؟ اب یہاں پر ایک جو سیاسی جد و جہد ہو سکتی ہے، وہ سیاسی جد و جہد یہی ہے کہ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، آپ اس کو آ کر بیان کریں۔ صحیح، میں آپ کے سامنے اس کی مثال آپ پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے جو بھی کام سیاست میں ہوتا ہے، اس کے ٹھیک ہے، پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ایک تفکر ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اس فکر اور اس آئیڈیالوجی، اس تفکر کو آپ آ کر بنیاد کے ساتھ ختم کر دیں، وہ سیاسی نظام، وہ سیاسی حرکت، وہ سیاسی پارٹی، وہ جو بھی سیاسی حرکت وہیں ہے پہ وہ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، لہٰذا اس آئیڈیالوجی کو اگر کوئی تقویت پہنچائے، اس کو آ کر کوئی بیان کرے، تو گویا آپ نے اس سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ صحیح، مثال کے طور پہ رسول اللہ کے بعد سے جو آج ہمارا برادران اہل سنت کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہے، وہ بات سمجھتے ہیں کہ شخصیت کا اختلاف ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ شخصیت خلیفہ اول ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں، شخصیت امام علی ہونی چاہیے۔ صحیح، جبکہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف شخصیت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف نظریے کا ہے۔ بالکل ہے، صحیح، اور وہ نظریہ کیا ہے کہ آیا امامت و خلافت خدا کی طرف سے ہے یا امامت و خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ رسول اللہ پہ آ کے رک گیا، وہاں ٹھیک تک ہے، تو خدا کی طرف سے تھا، نبوت خدا کی طرف سے تھی، لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے امت کو کہا کہ آپ خود انتخاب کر لیں، اپنے حال اب پہ چھوڑ دیا، اپنے حال پہ چھوڑ دی، اب خدا کی طرف سے ان کو کوئی نظام نہیں دیا ہے۔ یعنی ہمارا جو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، جو بعد میں سیاسی ایک عمل اختیار کر لیتا ہے، وہ اسی بنیاد پہ تھا۔ لہٰذا مقصود و مطمع نظر یہ ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ قیام کی حالت ہے۔ صحیح، لہٰذا اگر ہم آ کر اس سیاسی نظریے کو، اس امامت کے نظریے کو آ کر ایک پولیٹیکل تھیوری کے طور پر پیش کریں، ایک سسٹم کے طور پہ پیش کریں صحیح، کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کی شکل میں، ٹھیک ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، وحی بند ہے، لیکن حاکمیت خدا کی طرف سے ہی ہے، بالکل، حکومت خدا کی طرف سے، ان الحکم الا للہ، ہم، خداوند متعال کے علاوہ حق حاکمیت کسی کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خداوند متعال نے نمائندوں کے ذریعے زمین پہ کام چلانا ہے، خود جسم نہیں ہے، مافوق جسم ہے، جسم سے ماورا ہے، لہٰذا زمین پر خدا کی طرف سے جو نمائندہ ہوگا اس کو حق حاکمیت ہے۔ کہ غدیر بھی ہماری نگاہ میں، مکتب تشیع کی نگاہ میں غدیر جو ہمارا اختلاف ہے مولا کے اوپر بھی، وہ یہی حاکمیت کا ہی تو اختلاف ہے، اسی صحیح، نظریے کا ہی اختلاف ہے۔ بس ایک اور شکل کا مبارزہ، ایک اور طرح کا جو آپ کی خدمت میں عرض کروں جو جہاد و سیاسی جد و جہد ہے، وہ اسی آئیڈیالوجی، اسی نظریے کو تبیین کرنا اور اس کو آگے بڑھانا و پروان چڑھانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو طریقے کا مبارزہ ہو سکتا ہے وہ پرورش و تربیت افراد ہے، کہ اس کی طرف کل بھی امام کی جو مانوی زندگی تھی اس میں کچھ اشارہ ہوا، لیکن اس کا ایک سیاسی بھی بڑا پہلو ہے کہ آپ اس قیام کے لیے جو افراد آپ کو لازم ہیں، درکار ہیں، جو افراد آپ کو چاہیے، آپ آ کر ان کی تربیت کریں، آپ آ کر ان کو اپنے مطابق، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق آ کر آپ ان کو پروان چڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ صحیح، لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ کام بھی انجام دیا، اپنے افراد، اپنے اصحاب کی جو ہے وہ پرورش کی، ان کو آ کر، یہ بھی اسی کا ایک جو ہے نا صحیح، حصہ ہے۔ ٹھیک اور ہے، آپ دیکھ لیجئے اسی وجہ سے
جو بھی چاہے امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہو، امام حسین کا زمانہ ہو، امام سجاد کا ہو، یا بعد والے ائمہ کا زمانہ ہو، ان کو افراد سے جدا کرنے کی کوشش کی بالکل جاتی ایسا تھی کیا گیا. تاکہ یہ لوگوں کی تربیت نہ کر سکیں. ٹھیک ہے لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ قیام اور اس مبارزے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آغا ہم اپنی بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف. اور کل رات پاکستان کے شہر لاہور سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک مجلس برپا ہوئی شہادت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. چلتے ہیں وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے. شام کے بازار کی سانس نہ رک جائے عرب قافلہ سالار کی. صرف 40 سال ہوں گے خون رونے کے لیے. عمر ہی کتنی بچی تھی عابد بیمار کی. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی. شام کے بازار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے پاکستان کے شہر لاہور سے ایک رپورٹ ہمیں بھیجی گئی تھی. شہادت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ایک مجلس عزا برپا ہوئی. اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے اور آپ نے مل کر دیکھی. فی الحال قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مجتبیٰ علی رضوی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا بہترین انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیام کی کیا شکلیں ہیں اور امام نے جو قیام کیا اور باقی ائمہ نے جو قیام کیا اس کا ہدف کیا تھا. اب ہم آتے ہیں امام کی سیاسی زندگی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو واقعات میں نے بیان کیے جیسے قیام توابین ہے اور واقعہ حرہ ہے اور مطلب قیام مختار ثقفی ہے. ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ کوئی ریاکشن نہیں دیا ان واقعات پہ. کوئی عملی طور پہ ان کی کوئی مشارکت ہم نہیں دیکھتے. کیا اس سے ہمیں واقعاً لوگوں کو بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ آیا امام جو ہیں وہ سیاسی جد و جہد سے یعنی انہوں نے کنارہ اختیار کر لیا اور عملی طور پہ انہوں نے سیاسی جو پہلو ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا؟ کیا ایسا تاثر اس میں ملتا ہے؟ ان تحریکیں جو اٹھیں، جو قیام ہوئے، قیام توابین تھا یا جناب مختار ثقفی کا قیام یا عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں جو مدینہ کے لوگوں نے قیام کیا، یا اسی طرح عبداللہ ابن زبیر نے مکہ کے اندر قیام کیا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیوں شمولیت اختیار نہیں کی؟ یہ ایک اور سوال ہے. یعنی ایک اور سوال اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ یہ تمام وہ شخصیات ہیں کہ اگر صرف ایک اشارہ میں کرتا چلوں کہ جب امام حسین مدینہ سے نکل کے مکہ میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں پر تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے خلیفہ دوم کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس بھی وہیں پر امام کی مفصل ان کے ساتھ گفتگویں ملاقاتیں ہیں. کوفی وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے، وعدہ دیا نصرت کا، مدد کے لیے بلایا،
اور امام نے اپنا سفیر بھیجا، جس کے بعد وہ واقعات ہوئے جو آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو مدینہ کے اندر مدینہ والے تھے، ان سب کو امام حسین نے بیدار کیا تھا، ان سب کو امام نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کہ دیکھو یہ مرکزی حکومت ہے، اس کا یہ کردار ہے، اس نے بد عہدی کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا اس کے مطابق جو جب امیر شام کی جب مرے گا تو اس کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، وہ بھی تھی۔ اس کے بعد جو شخص ابھی آیا ہے اس مسند کے اوپر، کہ جو مسند رسول اللہ کی وجہ سے قابل احترام مسند ہے، اب جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا اپنا ذاتی کردار اس طرح کا کردار ہے، لہٰذا امام نے ان سب کو پیغام پہنچایا تھا۔ اور ہم یہیں سے دیکھ لیں کہ اگر واقعاً ان کے اندر جو ہے، یعنی میں اس سے یوں صرف ایک جملہ کہہ کر اس ٹاپک کو کلوز کر کے پھر آئیں کہ امام سجاد نے کیا کیا، یعنی یہ ان کے پیچھے بہت سارے اور محرکات تھے، یعنی ان کے جو اندرونی آپ کہیں کہ جو انگیزہ تھا، جو ان کا محرک تھا، یہ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بعض کے سیاسی وجوہات تھیں، خود خلیفہ شاید بننا چاہتے تھے، بعض کی اور دوسرے وجوہات تھی۔ قیام توابین کے بارے میں تمام علماء نے، تمام مفکرین نے بعد میں یہی کہا کہ وہ ایک ریئیکشنری عمل تھا، یعنی جیسے کہ کوئی انسان بہت شدید حالت پشیمانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہم نے امام کو بلایا، امام حسین کو، اور اس کے بعد ان کے سفیر کے ساتھ بدعہدی کی اور خود امام کے ساتھ بدعہدی کی، لہٰذا وہ ایک پچھتاوا تھا، اور اس حالت میں جو ہے انہوں نے جا کر ایک انتہائی اقدام اٹھایا۔ جبکہ وہی جو ہے انہی علماء نے کہا کہ اگر آپ کو پشیمانی بھی تھی، درست راہ حل یہ تھا کہ آپ امام وقت امام سجاد کی خدمت میں آتے اور ان سے کہتے کہ آقا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ان بعنوان امام ہمارا وظیفہ معین کریں، ہمارا وظیفہ طے کریں کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد ان سب کو آزما چکے تھے، ان سب کو جانتے تھے، اور اس وجہ سے آپ ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں بنے۔ آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام نے بھی کچھ نہیں کیا یا امام نے کچھ انجام دیا؟ امام نے جو اپنی سیاسی جد و جہد تھی اس کے اندر پہلا جو عنصر ہے وہی کہ امام نے اس اسلام کو، اس خالص اسلام کو کہ جو اتنے طویل عرصے کے اندر تحریف ہو چکا تھا، گم ہو چکا تھا، جو رسول اللہ کی احادیث تھی، ایک زمانہ آیا ان کے اوپر پابندی تھی، اصلا آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے، پھر حدیث کا جب دروازہ کھلا تو تحریفات اور بنو امیہ کی پوری فیکٹریاں تھی حدیث کو گھڑنے کے اندر، اور انہوں نے اپنے نظریات کو حدیثوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا، کہ وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی کی پیاز نہیں بک رہی تھی، تو اسی طرح سے آیا ایک راوی حدیث کے پاس کہ بھیا میری پیاز کوئی خرید نہیں رہا ہے، میری مدد کرو، تو اس نے وہیں پر جو ہے وہ ایک حدیث لکھی اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر دی گئی۔ تو اس طرح سے لوگوں نے حدیثیں جو ہیں وہ گھڑی ہیں، حدیثیں جعلی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر انہی میں سے ایک نظریہ تھا، نظریہ جبر، یعنی بنو امیہ کا جو رسمی نظریہ تھا جبر، وہ خود بنو امیہ کے ممبروں سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حاکم بن گیا یہ بھی خدا کی مرضی ہے، خدا نے چاہا ہے، آپ بھی جو کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی، پس آپ خدا کے کاموں میں دخالت نہ کریں، اس حاکم کے ساتھ آپ کیوں الجھتے ہیں، ایک یہ نظریہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور نظریہ یہی کہ جو بھی حاکم ہے وہ ذل اللہ ہے، وہ خدا کا سایہ ہے، اس کے خلاف خروج کرنا، اس کے خلاف نکلنا یہ بغاوت ہے، آپ باغی ہیں، اور باغی کی سزا وہی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا اس کے اوپر جو اس وقت کے لوکل درباری مفتی تھے انہوں نے یہی فتویٰ لگایا کہ یہ باغی ہے اور نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کا خون بہانا جو ہے وہ واجب ہے۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں امام نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، کیا قیامی جو طریقہ کار تھا، میں آ کر صریح قرآن کی آیتیں بیان کروں، آ کر قرآن مجید کا جو نظریہ ہے، جو خالص قرآن مجید و اہل بیت و رسول اللہ کی جو احادیث ہیں، میں آ کر ان کو ذکر کروں، ان کو دوبارہ احیاء کروں۔ یعنی آپ یہاں پر اس کو اس طریقے سے اگر آپ یعنی ہمارے ناظرین اس کو تھوڑا سا کنسپچولائز کریں، اس کو ذہن میں تصور کریں کہ دیکھیے جو حکومتی مشینری کی طرف سے جو آئیڈیالوجی اور جو نظریہ اور جو عقائد رسمی طور پہ پھیلائے جا رہے ہوں،
اگر امام ان کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر امام آ کر ان کے خلاف قرآن و رسول اللہ کی احادیث کو ذکر کر رہے ہیں تو یہ جنگ ہے. بالکل یعنی ایسا ہی. امام صریحاً حالت بالکل. جنگ کے اندر موجود ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے مکتب کو واضح طور پر کھل کر بیان کر رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد جو دوسرا کام جس کی طرف کل تھوڑا سا اشارہ ہوا، جس کو تھوڑا سا مزید ہم کھولتے ہیں، صحیح. اور وہ یہی تھا کہ اگر جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہوا، جی ہمارے پاس بس مختصر وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، 2 سے 3 منٹ. اور وہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے افراد کی تربیت کی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی نہضت ہو، کوئی بھی ایک مثال کے طور پہ پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کے لیے بنیادی رکن اس سے وابستہ افراد ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ خود مکہ اور مدینہ کی جو پاپولیشن تھی، اس کے متعلق امام نے فرمایا کہ اس مکہ اور مدینہ کے اندر 20 افراد بھی نہیں ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں. کوفہ کی ایک صورتحال مختلف تھی، محبت بھی رکھتے تھے لیکن بے وفائی کی. مکہ اور مدینہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر امام فرما رہے ہیں 20 افراد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو مخلص ہوں. اس ماحول کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے تربیت افراد کا کام اختیار کیا. اب اس کی طریقہ کار کیا ہے؟ آپ شاگرد تو بنا نہیں سکتے اس طریقہ کار سے جیسے بعد میں امام باقر و امام صادق نے انجام دیا. امام نے وہ غلام اور کنیزوں والا جو سسٹم تھا، جو اس وقت ایک رائج تھا کہ آپ جاتے تھے، بہت سوں کو خریدتے تھے ایک عرصے تک، کہ اس کا جو زمان بیان کیا گیا تقریباً سال یا سال سے کچھ زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، وہ آپ کا اخلاق دیکھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، اور اس کے بعد امام ان کو راہ خدا میں آزاد کر دے جاتے. تو آقا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے اس سے پہلے کے باقاعدہ طور پر، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیام بالسیف، امام نے یعنی فکری قیام شروع کیا کہ فکری تربیت کی جائے، پہلے فکری قیام شروع ہو، لوگوں کے فکروں کو جو ہے، ذہنوں کو وہ بیدار کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ زمینہ سازی کی جائے. اور ہمیں واقعاً جو آپ نے فرمایا، یعنی انسان تعجب کرتا ہے. اس زمانے میں ایک تو ہمیں یہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ظاہر ہے اتنی مملکت بڑھ چکی تھی اسلامی کہ کنیزوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا بازار عروج پہ تھا. یعنی سب سے بڑا جو بزنس تھا اس زمانے کا، ان میں سے ایک بزنس یہ تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کو اس کی جو خرید و فروخت کی جائے. اب امام نے اسی اسٹریٹجی کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ 50,000 سے زیادہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ غلام خریدے، ان کو جو ہے وہ تربیت کیا، اور جو ہے پھر ان کو جیسے کہ یہ بھی مختلف ممالک کے ہوتے تھے. آج کوئی موجودہ یمن کا ہے، وہاں سے امام نے خریدا، آج کوئی موجودہ لبنان کا ہے، آج کوئی موجودہ افریقہ کا ہے، یہ سب امام نے خریدے. اور اب آپ سمجھیں کہ یہ اپنے امام کو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ آگے جا کے پھیلانا نہیں. یہ ان کا راہ و رسم، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا گویا ایک تبلیغ بن گیا کہ بھئی یہ امام سجاد کے دست پروردہ ہیں، امام کے ہاتھوں سے بنے ہوئے و تربیت یافتہ ہے. صحیح. اسی سے بس میں اگر وقت فی الحال ہم معذرت کے ساتھ چلیں گے ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مشہور اور معروف بر صغیر کے جو ہیں وہ مرثیہ گو رہ چکے ہیں، شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت، بہت بڑا نام ہے شعراء کی فہرست میں. اگر آپ دیکھیں تو سید آل رضا صاحب مرحوم جو ہیں، انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بھی دعا کریں گے. اور فی الحال چلتے ہیں ان کا ایک تاریخی جو ہے وہ کلپ ہم اور آپ مل کے ملاحظہ فرماتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. درد حسینی سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص
آنسو لب کی زینت ہائے حسین آنکھ کی زینت خالص آنسو لب کی زینت ہائے حسین در سے حسینی اللہ اللہ یوں نہ سمجھ میں آ جائے اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے حسین اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین شام و کوفہ منزل منزل سر تھا نیزے پر ہمراہ زینب کا کیا ساتھ دیا تھا زینب کے ماں جائے حسین زینب کا کیا ساتھ دیا تھا زینب کے ماں جائے حسین دل کے عزاداروں سے پوچھو غم کی لذت غم پر نہ سب کو دعوت ہر دم چرچا گھر میں ہمارے آئے حسین سب کو دعوت ہر دم چرچا گھر میں ہمارے آئے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین آنکھ کی زینت خالص آنسو لب کی زینت ہائے حسین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے ہیں ہفتے میں 3 دفعہ، پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو جو ہے یہ 10 بجے پروگرام آپ کی خدمت میں جو ہے لے کر آتے ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ آغا پہلے تو میں چاہوں گا کچھ ایک بات آپ کی ادھوری رہ گئی، معذرت میں چاہوں گا اس کو آپ مکمل کریں، پھر انشاءاللہ میں اگلے سوال پہ آؤں گا۔ میں بس وہی کہہ رہا تھا، آپ نے ایک جب امام کی زندگی تھوڑی سی بیان کر رہا تھا سیاسی پہلو، تو اس پہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فکری قیام یا قیام فکری نا، تو آج بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا تو ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو آپ جسمانی طور پہ زنجیروں میں جکڑتے ہیں، وہ ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے زیادہ جو خطرناک ہیں وہ فکری زنجیریں ہیں، اور حقیقت ایسا ہی ہے کہ بہت سارے جو معاشرے ہیں، بہت ساری جو چیزیں، یہ جو ابھی بعض نمونے آپ کی خدمت میں عرض کی، جو جبر کا نظریہ ہے، اگر یہ نظریہ ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو آپ بنا کر پیش کر دیں، اس کے اوپر آپ ٹھونس دیں، اس کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور خدا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے سسٹم کیا ہے چلے، جو جہاں بیٹھا ہے، جو مسند پہ بیٹھا ہے، جو مسند سے نیچے بیٹھا ہے، اس کو وہیں پر ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا یہ معاشرہ فکری طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک جو وجہ ہمیں اگر تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں، ابھی تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، صحیح، لیکن جو صاحبان غور و فکر ہیں وہ اگر جائیں جا کر امام کی انہی جو 3 برجستہ شخصیت امام حسین کی، وہ جو مکہ کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے جو مفصل گفتگو ہوئی ہے، آپ ان کی گفتگو سے اندازہ کر لیں گے کہ وہ جو یہ جو 3 صاحبان گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سے اندازہ کر لیں گے کہ ان کے ذہنوں پر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، یعنی یہ لوگ فکری طور پہ آزاد افراد نہیں ہیں، اور امام کو تبھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، درحالی کہ اگر یہ لوگ تھوڑا سا آزاد فکری کا مظاہرہ کر کے امام کا ساتھ دیتے تو بہت سارے اور افراد بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے، ان کے ذہنوں سے بھی یہ زنجیریں ٹوٹتی، اور جو ہے وہ تاریخ شاید آج کسی اور طرف نظر آتی ہمیں۔ لہٰذا یہ لوگ فکری طور پہ جو ہے وہ غلام تھے، جس کے مقابلے میں امام حسین نے فکری قیام کیا، اور امام سجاد نے اسی فکری قیام کو آگے بڑھایا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل بہت خوبصورت، واقعاً ایسا ہی ہے۔ فکری جو زنجیریں ہیں، فکری محدودیت ہے، اس کے لیے قیام اور اس سے بھی بڑھ کر خون کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، اور واقعاً خون جو ہے وہ رنگ لے کر آتا ہے۔ اچھا آغا، ہم نے تو بات کر لی، میں چاہتا ہوں کہ اب امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو آج کے جو حالات ہیں، آج کا جو زمانہ ہے، آج کی جو امت ہے، امت کے آج کے جو مسائل ہیں، تو آج کس طرح سے امام کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے؟ آج کس طرح کا قیام ہمارے لیے ضروری ہے؟ آج بھی دیکھیے یہی ایک چیز جو اگر ہم اسی سے تھوڑا جوڑیں کہ آج ہر آدمی جو ہے جس کے لیے میسر نہیں ہے، مثال ایک آدمی ہے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے تلوار لے کر، جیسے فلسطین کے لوگ ہیں، وہ اپنا جہاد کر رہے ہیں اور بخوبی انجام دے رہے ہیں کہ خداوند متعال ان کی مدد اور نصرت کرے۔ آج ہمارے جو دیگر طبقات ہیں، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ ایک معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، ایک مثال کے طور پہ انجینئر ہے، وہ اپنے معاشرے میں ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم مکتب امام سجاد و جو آئیڈیالوجی ہے امام سجاد کی، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو بظاہر تشیع سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں تشیع شیعہ ہونے پہ فخر بھی ہے، لیکن ہمارے ذہن کو جب کھولا جائے، ہمارے اذہان کے جو صفحات ہیں ان کو جب پلٹا جائے تو ان میں سے وہ بنی امیہ کے نظریات نکل رہے ہوں، یا وہ اس طرح کی جو آئیڈیالوجی جو بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں رائج کی گئی وہ کہیں نہ نکل رہی ہو۔ اسی کا ایک نمونہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زمانے میں ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہدویت جو تشیع کا اور بلکہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقائد ہے، عقیدہ ہے، لیکن اس کی جو بالخصوص تشیع میں بعض ایسے گروپس پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کہا
کہ امام زمانہ سے پہلے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ امام زمانہ سے پہلے کوئی بھی اصلاحی کام کرے گا یہ امام کے ظہور کو دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا روایت میں لکھا ہے کہ امام کے ظہور کے وقت دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور اس وقت امام ظہور کریں گے، لہٰذا آپ نہ ظلم روکے، نہ ستم کو روکے، نہ معاشرے کی اصلاح کریں، بلکہ فساد بڑھتا جائے، مثال کے طور پہ ہر طرح کا اخلاقی فساد بڑھے، دیگر جو اقسام کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اصلاح نہ کرے۔ آپ بلکہ کا کیا برعکس ہمیں دکھتا ہے کہ بہت ساری تحریکیں ایسی اٹھیں جنہوں نے کہا کہ ظلم کو بڑھایا جائے، فساد کو جو بڑھایا جائے، اخلاقی فساد اور ہر قسم کے فساد کو، تاکہ امام کا ظہور ہو سکے۔ اب یہ دیکھیے، یہ نظریہ خدا نخواستہ اگر کسی شیعہ مومن کے ذہن میں ڈال دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ اس وقت ظہور کریں گے جب آپ کے انصار و اعوان ہوں گے، جب دنیا کے اندر ایک پیاس ہوگی کہ ایک منجنی، جب تمام سسٹم فیل ہو چکے ہیں، بشر کے بنائے ہوئے، انسان کے بنائے ہوئے جتنے سسٹمز ہیں فیل ہو چکے ہیں، کوئی راہ حل نہیں ہے، ایک آپ ڈیڈ اینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اب بشر کی و انسانیت کی چیخ و پکار، اس کی فطرت چیخے گی کہ بھئی کوئی راہ حل آنا چاہیے، کوئی نجات دہندہ، کوئی منجی، کوئی مسیحا ہونا چاہیے۔ اب وہ ہمارے نزدیک ہمارے عقائد جو درست بھی ہیں اس کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، لہٰذا اس زمانے میں درست عقائد کو سمجھنا یہ ایک قیام ہے۔ مثال ایک اور میں اگر آپ کی خدمت میں مثال رکھوں کہ بہت سارے افراد اس کو غیر شعوری طور پہ قبول کیے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اعلان بھی کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے سیکولرزم۔ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سیکولرزم بنیادی طور پہ ایک نظریہ ہے، میں بلکہ یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے ازمز آ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے ازمز بنیادی طور پہ اپنے بعد میں آنے والے جو سسٹم ہیں، جو سیاسی نظام ہے، جو اقتصادی نظام ہے، جو دیگر سسٹمز ہیں کہ جن کا جو تختہ ہے وہ امام نے آ کر پلٹنا ہے، یہ ان کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی دین کا اجتماع کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین ہو کدھر، کلیسا چرچ کی چار دیواری تک، اس کے بعد نہ دین ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی عیسیٰ مسیح ہے، نہ کچھ ہے۔ اور ہمارے نزدیک بھی بہت سارے لوگ شاید اپنی عملی زندگی میں اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ سیاست کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، اقتصاد کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے وہ دینی سیاست ہے، ہمارا جو معنوی امام ہے، امام زمانہ، یا مثال کے طور پہ پہلے جو امام علی جو ہمارے معنوی، روحانی و دینی پیشوا ہیں، وہی ہمارے سیاسی و حکومتی پیشوا بھی ہیں۔ بس یہ آپ دیکھیں کہ یہ نظریہ مکمل طور پہ سیکولرزم سے ٹکراتا ہے، اس کے ساتھ مکمل تضاد کے اندر واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ایک جوان و نوجوان کے لیے، بالخصوص جو یونیورسٹی کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، ان سے یعنی میں اسی چینل کے توسط سے یعنی یہ گزارش کروں گا کہ آپ حتماً ایک دفعہ عقائد و مکتب امام سجاد کو ایک نظریاتی طور پہ پڑھیں، ایک احساسات سے ہٹ کر آپ اس کو عقلانی طور پہ سمجھیں، فہم کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ، جیسے کہ اگر آپ کبھی ملاحظہ کریں کہ ایک آدمی کسی پاتھ پہ جا رہا ہو، صرف ایک تھوڑا سا ڈیویشن آئے نا، 100 کلومیٹر چلے گا وہ کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا حوادث کی جو تھپیڑوں کے اندر اور حوادث، روزگار حوادث کے اندر، خدا نہ خواستہ اگر یہ خلا رہ گیا، فکری خلا، یہ آگے جا کے آپ کو خدا نہ خواستہ کسی اور طرف بالکل ایسے قبلہ خصوصاً میں چاہوں گا کہ کیونکہ ایام عزا ہیں، عزاداری ہے، جلوس ہے، اور جو ہے تعزیے نکلتے ہیں، اب اسی کے اوپر اگر سوچا جائے تو دیکھیں، ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام پہ رونا، ماتم کرنا، اگر اس کی صرف اس کی فضیلت، اگر ہدف یہی ہوتا تو امام کہتے کہ آپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے مجلس بھی کریں، ماتم بھی کریں، لیکن یہ جو اجتماع ہے، لوگوں کا ملنا ہے، یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کا ہدف کچھ اور ہے۔ اگر صرف رونا ہوتا، صرف ماتم ہوتا، گریا ہوتا تو انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن سب کو ملایا جا رہا ہے، اس کا ایک ہدف ہے
کہ واقعاً زمانے کے امام کی نصرت کے نصرت کی جائے. اور اس سے بڑھ کے اگر آپ اس کے ایک اور پہلو کے اوپر غور کریں کہ مثال کے طور پہ آج جتنا بڑا کمیونیکیشن کا سسٹم یہ مجالس ہیں، یہ محافل عزا ہیں، یہ جتنا بڑا سسٹم ہے، یعنی کوئی یونیورسٹی کے مثلا آج ایک عام انسان کو آپ اٹھائیں جتنا وقت مجالس کو دیتا ہے، مثلا 30 سال سے بالکل جتنی ایک اوسطاً 60 سال انسان کی زندگی ہے، اس میں مثال کے طور پہ وہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے وہ اس وقت سے مجالس کے اندر موجود ہے. بالکل تو یہاں پر گویا کہ وہ فکری تبلیغ کا بالکل ایسا ہی زمینہ ہے، فراہم کر دیا بالکل گیا. ایسا ہی ہے. اور اس میں یہیں پہ کہوں جو رسول اللہ کی حدیث تھی کہ آپ کیا اطلب العلم ولو بالسین، یعنی چاہے کوئی چین جانا پڑے، یا اطلب العلم من المہد الی اللحد، آپ گہوارے سے لے کر مثال کے طور پہ آپ قبر تک علم حاصل کریں. اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ مجالس اعضاء ہیں. بالکل ایسا ہی یعنی شیرخوار بچے بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ کل جو رخصت جنہوں نے بوڑھوں نے ہونا ہے وہ بھی مجلس اعضاء کے فرش پہ آ رہے ہوتے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہاں پر جو آئیڈیالوجیکلی تربیت ہونی چاہیے، جو فضا بنانی چاہیے، جو لوگوں کے ذہنوں میں انحراف ہیں، جو شبہات ہیں، آج ملحدین کے شبہات آپ کو فراوان نظر آئیں گے، اس کے مقابلے میں ہمارا کیا وہ ہے کمیونیکیشن کا میڈیا ہے، وہ مجالس اعضاء اور خود امام سید الساجدین نے جہاد تبیین کیا ہے. آپ دیکھیں کہ واقعاً آج تو پھر بھی ہم مطلب یہ معاشرہ آزاد ہے ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے سے اگر ہم کمپیئر کریں سید الساجدین، آپ دیکھیں کہ ایک باقاعدہ ان کے اوپر سرویلنس ہے، کہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ یعنی علی اور اولاد علی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ فضیلت بیان نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ گریہ نہیں کرے گا، مجالس نہیں ہوں گی. لیکن اس یعنی اس گھٹن والے دور میں بھی امام نے جہاد تبیین کیا اور لوگوں کو بتایا، اویئرنیس دی. اور آج تو پھر بھی ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع فراہم ہے اس حوالے سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی یعنی بعض جو ہے ہمارے پاس مثال کے طور پہ کہ سنتی یعنی قدیمی جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کا بہت اثر ہے، یہ مجالس اعضاء اور جو جدید وسائل ہیں ان کے اندر. یعنی میرا کیا نام ہے، یہی بس آخری نقطہ میں عرض کروں گا کہ یہی ہو کہ ہمارے جو آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں لے کر جاتی ہے اس سیرت کی طرف، وہ معارف، وہ احادیث اہل بیت، ان کو. اور اسی میں سے ایک حدیث مثال کے طور پہ بس صرف میں اشارہ کروں، تحف العقول کے اندر امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے تمام معارف حقہ کو خود بیان کیا ہے، اور مومنین اور پیروکاروں کو آپ نے کہا ہے، وصیت کی ہے کہ آپ ہر جمعے کے دن ان کو دہرائیں، ان کو تکرار کریں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ یاد آوری کریں، تاکہ اس عقیدتی انحراف کے زمانے میں آپ کے قدم پھسل نہ جائیں. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. آپ کی ایک بار پھر مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. آپ بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ ان نکات پر روشنی ڈال رہے تھے. جی ہاں، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کربلا میں ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے حوالے سے اور اطراف حرم میں ہر روز جو ہے وہ آپ کو ایک خصوصی جگہ کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں، اس کی تاریخ بتاتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں. چلتے ہیں اور یہ حصہ اس پروگرام کا دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی اخیک ابی الفضل العباس. اس وقت ناظرین اکرام ہم موجود ہیں حرم مطہر ابو الفضل العباس علیہ السلام کے باہر، اور ابواب حرم ابو الفضل العباس کی بابت ہماری سلسلہ گفتگو جاری ہے. مختلف حرموں میں مختلف اماموں کے ناموں کے ساتھ کچھ ابواب موسوم کیے گئے ہیں. آپ حرم امیر المومنین میں جائیں تو وہاں پر بھی کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جو مختلف اماموں سے موسوم ہیں. اسی طرح امام رضا کے حرم میں جائیں اور دیگر حرموں میں جائیں تو وہاں پہ بھی کچھ ابواب کو مختص کیا جاتا ہے امام کی کسی ایک امام کے نام کے ساتھ. اسی دروازہ جس کے ہم سامنے کھڑے ہیں، جس باب کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس باب کو موسوم کیا ہے 10ویں امام ہادی علی
علی نقی علیہ السلام کے نام سے، اور یہ دروازہ کہلاتا ہے باب الامام الہادی علیہ السلام۔ ممکن ہے ایک سبب یہ بھی ہو کہ اس سامنے سے جو شارع نکلتی ہے وہ رخ ہوتا ہے اس کا سامرا اور بغداد اور کاظمین کی جانب، اور اسی وجہ سے شاید اس دروازے کا نام باب امام ہادی علیہ السلام رکھا گیا، اور اس پہ جو سلام کا جملہ لکھا گیا ہے وہ بہت پیارا ہے۔ السلام علیک یا حاملہ لواء الحسین، اے پرچمدار علم حسین، آپ پر ہمارا سلام ہے، علمدار وفا، آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے برادر توصیف نقوی جو ہمیں کربلا معلیٰ سے حرم امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ وہاں کے اس مقام کی زیارت کروا رہے تھے اور اس کے حوالے سے تفصیل بیان فرما رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اور ہماری جو ہے وہ پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے۔ فی الحال جو ہے ہمارا رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم شوذب علی صاحب، انشاءاللہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوذب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سعادت بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی بہت شکریہ برادر محترم شوذب علی صاحب موجود ہیں اس وقت بین الحرمین میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ بتائیے گا کیا کس جگہ پر آپ موجود ہیں، کیا صورتحال ہے زائرین کے حوالے سے، عزاداریوں کے حوالے سے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ سعادت بھائی، اس وقت میں بین الحرمین میں ہوں۔ کچھ دیر پہلے ابھی نماز کمپلیٹ ہوئی ہے مغرب عشاء کی، اور آج جس طرح آپ جانتے ہیں 24 محرم الحرام ہے اور کل شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ یہاں پہ ڈفرینٹ ہم جلوس دیکھ رہے ہیں جو آ رہے ہیں اور اس طریقے سے امام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح فضا جو ہے وہ سوگوار ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں عزاداری کے جو مختلف پروگرامس ہیں ان کو انجام دینے کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے اس پیغام کو آگے تک پہنچایا اور اپنی دعاؤں کے ذریعے دشمن کو جواب دیا، اور اسی علم سے جو کربلا سے لے کر آئے اس کو جاری رکھا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے برادر محترم شوذب علی بین الحرمین سے۔ کوئی ٹیکنیکل ایشو میرے خیال میں ہمارا، جی میری کوشش، جی ہمارا رابطہ برقرار ہو سکے دوبارہ برادر عزیز سے۔ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے شوذب بھائی؟ جی ہمیں بتائیے گا کہ ان ایام میں جو ہماری اردو زبان کمیونٹی ہے اس حوالے سے وہاں پہ کوئی جلوس وغیرہ، عزاداری وغیرہ، مجالس کا اہتمام، یا خود مجھے موقع بک کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ اب ظاہر ہے ان ایام میں تو وہاں پہ مختلف موقع جو ہیں وہ لگتے ہیں زائرین کی خدمت کے لیے، اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ کافی سارے کاروان جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے عاشورہ میں اس طریقے سے ظاہر ہے پابندیوں اور ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں تھا، تو موقف جو ہیں ان ساروں کی تیاری شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ کافی سارے جو موقف ہیں وہ 5 محرم الحرام کو اپنی خدمات کا آغاز کریں گے، کافی سارے جو ہیں اس طریقے سے شاید 10 کو شروع کریں گے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے جو منتظمین ہیں موقف کے ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور اس کو انشاءاللہ ہم کربلا ٹی وی کے ویورز کے لیے کور بھی کریں گے۔ اور یہاں پہ اس وقت کافی سارے جو کاروان ہیں وہ سارے آ رہے ہیں۔ کل میرے خیال سے ایک عزاداری کا پروگرام تھا اردو سپیکنگ کمیونٹی کا یہاں پہ، جنہوں نے بین الحرمین کے اندر حرم امام حسین میں، غازی عباس میں، اس طریقے سے سب جگہ پہ ایک پورا جلوس کا پروگرام تھا اور پھر عزاداری کا تھا۔ تو یہ چیزیں کنٹینیو ہے ڈیلی بیسس پہ۔ صحیح، بہت بہت شکریہ برادر محترم شوذب علی، ہمارے ساتھ بین الحرمین سے موجود تھے اور وہاں کی صورتحال
سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ہمارے ناظرین کو وہاں کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ سے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آنے والے پروگرامز میں آپ سے استفادہ کریں گے، اور یقیناً جو مختلف مواقب ہیں ان کی صورتحال بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہاں سے دکھاتے رہیں گے، اور ایام اربعین کے حوالے سے آپ سے اپڈیٹ ہم انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، برادر محترم شوذب علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی ہاں، اس وقت جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی برادر شوذب علی سے، اور اپنی بات چیت کو میں چاہوں گا کہ آگے بڑھاؤں۔ آج مہمان عالم دین سے بھی ہم نے بات چیت کی، ظاہر ہے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایام شہادت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے، آج 24 محرم الحرام، اور کل جو ہے وہ روز شہادت بھی ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں امام کی زندگی کو، ایک امام کی زندگی کا وہ حصہ جو ان کی پیدائش سے لے کر کربلا تک ہے، جو روز عاشور تک ہے، اور ایک حصہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور واقعاً امام علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت تلخ ہے، بہت جو ہے وہ دردناک ہے، اس حوالے سے کہ امام علیہ السلام جو ہیں اس دردناک واقعے کے بعد، اس ظلم و جو ہے وہ ان مظالم کو دیکھنے کے بعد، جس طرح سے امام علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں امت کی رہنمائی کی، ان پابندیوں کے باوجود، ان محدودیتوں کے باوجود امام علیہ السلام نے جو مختلف روش اپنا کے جو ہے وہ مقصد کربلا اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اور جیسا کہ مہمان عالم دین سے بھی بات ہو رہی تھی، امام علیہ السلام کا واقعاً اتنا بڑا کردار کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 50,000 سے زیادہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ غلام اور کنیزوں کو جو ہے وہ آمادہ کیا، ان کو مقصد کربلا کے بارے میں بتایا، ان کو معارف اہل بیت، علوم اہل بیت سے جو ہے ان کو منور کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مبلغین کے طور پہ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے وہ امام نے بھیجا۔ امام کی یہ روش واقعاً ایک زمینہ سازی تھی، ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ایک پیش خیمہ تھا اس بڑی تحریک کے لیے کہ جو علمی تحریک تھی امام باقر علیہ السلام کی، اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ فکری قیام امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کر دیا تھا، اور یہی فکری قیام جو ہے وہ بعد میں کام آیا امام باقر علیہ السلام کے لیے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، کہ ایک وقت میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک وقت بیک وقت امام علیہ السلام کی کہ جو ہے وہ ان کے درس میں 4,000 شاگرد جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور وہ علوم اہل بیت سے، معارف اہل بیت سے استفادہ کرتے تھے۔ اور یہی وہ روش تھی جس کے لیے پروردگار نے یہ مشیت خداوندی تھی کہ امام علیہ السلام کو روز عاشور میں زندہ رکھنا تھا، امام علیہ السلام کو جو ہے وہ دشمن سے بچا کے رکھنا تھا، اور امامت کے سفر کو جو ہے وہ ایک طرح سے لے کے چلنا تھا کربلا کے بعد، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں پیغام کربلا کو پہنچانا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم جو ہے وہ یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے انشاءاللہ ایک تاریخی جو ہے وہ ایک مصائب کا ایک حصہ ہم مل کے سنیں گے، اور فی الحال ہماری طرف سے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاروں طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا علم بے پدری تشنہ دہانی، وہ طوق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی،
मुड़ कर कभी ज़ैनब के रुखे पाक को देखा, बेड़ी कभी देखी कभी अफलाक को देखा। क्या क्या ना सितम अहले शकावत ने दिखाए, बीमार ने जुस शुक्र खुदा लब न हिलाए। जब तौको सलासल को अदू सामने लाए, किस सब्र से नहवाड़ दिया सर पांव बढ़ाए। थी फिक्र गुनाहगारों की इस रंजो महन में, बंधवा लिए उम्मत के लिए हाथ रसन में। दादा के मेरे जोर से माहिर है खुदाई, की बुत शकनी कुफ्र की बुनियाद मिटाई। हाथ उनके रही खैबर व खंदक की लड़ाई, इस जोर पा भी रस्सी से गर्दन भी बढ़ाई। ऐ फख्र की जा गर मेरी गर्दन में रसन हो, पोते में भी लाजिम है कि दादा का चलन हो। घबरा के पुकारा उमरे साथ जफाकार, कह दो कि उठे लाश से अब आबिदे बीमार। नेज़े लिए नाकों के रहें गिर्द सितमगार, ऊंटों से जमी पा कोई उतरे न खबरदार। कूली से कहो आगे बढ़े लेके सरों को, जल्दी रवाना करो इन नौहागरों को। ये सुन के चले रोते हुए आबिदे बीमार, राही हुए खैमों को खड़वा के सितमगार। बेगुस्लो कफन रह गई लाशे शहे अबरार, जुस बेकसियो यास न दिल सोज न गमखार। रोते थे मलक अर्श पर जब रोती थी ज़हरा, लाशे से पिसर के न जुदा होती थी ज़हरा। लाशे से बिसर के न जुदा होती थी ज़हरा।